الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مد ظلہم ملتان کے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں، تو اس لیے مجھے یہاں پر جمعے کے لیے حاضری دینی پڑی. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی سورہ جمعہ کی، میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے، نماز چکا دی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. کسب حلال روزی طلب کرنا یہ ایمان کے فرائض کے اندر میں سے ایک فریضہ ہے. کسب الطلب الحلال فریضۃ من بعض الفرائض. حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ دوسرے فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے. دوسرے فرائض سے مراد جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یا عبادات ہیں، تو ان کے بعد یعنی یہ جو سب سے اہم چیزیں ہیں یہ مقصود اصلی ہیں، لیکن ان کے بعد جو ہے روزی تلاش کرنا یہ بھی بہت اہم فریضہ ہے. لہذا کوئی آدمی یہ مت سوچے کہ اگر میں یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں تو دوسرے فرائض کو چھوڑ دوں، کیونکہ یہ روزی طلب کرنا بے شک فریضہ ہے، لیکن انسان کا مقصد اصلی نہیں ہے. ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کو ترک کر کے جنگل میں نکل جائے، نہ شادی کرے نہ معاش کرے اور صرف جنگل میں عبادت کرتا رہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، لوگوں کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات بھی کرتا ہوں، اور نمازیں وغیرہ بھی پڑھتا ہوں. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. لیکن ایک بات ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اسلام میں مادیت پرستی نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا
کہ تم اپنے زندگی کے لیے اپنا مقصود اصلی، اپنا محور صرف اور صرف دولت کو بنا لو اور دولت کے حصول کو بنا لو. صبح دوپہر شام تمہاری یہ صرف فکر جو ہے وہ دولت کی ہو، اور اس کے علاوہ تمہاری کوئی چین اور کوئی فکر کی بات ہی نہ ہو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. کہ اے اللہ، اس دنیا کو میرے لیے علم کا مبلغ، یعنی کہ علم اسی لیے حاصل کروں صرف، اور میرا سب سے اہم فکر کی چیز اور میرے لیے مقصود اصلی اس کو مت بنائیے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اور نہ ہی میرے لیے انتہائی مرغوب چیز بنائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم کا مقصد کبھی بھی، ہم چاہے دنیاوی علم حصول کریں چاہے اخروی علم حصول کریں، لیکن پیش نظر یہ رہے کہ یہ فریضۃ بعد الفرائض، یہ دوسرے فرائض کے بعد ایک فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے. ہمارا کام، ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں. جو مسلمان تاجر ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک اصل چیز اللہ کی رضا ہوتی ہے. وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو میں کمائی کرتا ہوں، جو کسب حلال کرتا ہوں، جو مزدوری کرتا ہوں، جو ملازمت کرتا ہوں، وہ سب در حقیقت اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں. کیوں اللہ کے لیے کرتا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی پیسے کماتا ہے اور اس کا مقصود اصلی پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فریضہ عائد کیا ہے اور فریضے میں ادا کرتا ہوں، تو میں اس کے ذریعے سے اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا، خود اپنی ذات پر خرچ کروں گا، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میرے بچوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرے گھر والوں کو میں مستغنی کر دوں دوسرے لوگوں سے. میں اپنے جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ضرورت مند ہیں ان کی میں ضرورتوں کو پورا کر سکوں، اپنے صلہ رحمی کر سکوں، زکوٰۃ، صدقات اور صدقہ جاریہ وغیرہ ادا کر سکوں. اس مقصد سے اگر انسان حلال روزی کماتا ہے تو یہی روزی کمانا انسان کے لیے عبادت بن جائے گی. ہمارے والد ماجد فرماتے ہیں مدظلہم کہ دین جو ہے صرف زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کا نام ہے. زاویہ نگاہ بدل لو. انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتیں درست کر لو. اگر ہم کوئی بھی حلال کام کر رہے ہوں، یہاں تک کہ بیوی سے محبت ہو، اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلا دیں تو وہ بھی صدقے کا ثواب ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیش نظر اولاد سے محبت کر رہے ہیں، بچوں سے محبت کر رہے ہیں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، تو بڑوں کی تعظیم کر رہے ہیں. یہ سب اس لیے کہ اسلام کا حصہ ہے، یہ اسلام کے آداب میں سے ہے. تو یہی چیز انسان کی عبادت بن جاتی ہے. تو اگر انسان اس لیے کماتا ہے کہ تاکہ میں اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے سکوں اور مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور میں باقی فرائض بھی
اور زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ انجام دوں تو یہی تجارت اس کے لیے ثواب بن جائے گی۔ تو ہمارے دادا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں دیکھا جائے تو مال کے بارے میں دو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ مال اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک جگہ اس کو طیبات شمار کیا، وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یہ پاکیزہ چیز ہے، اس کو رزق قرار دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا قرار دیا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس کو اچھا قرار دیا۔ لیکن دوسری جگہ اس کو فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، بعض جگہ اس کو فتنہ قرار دیا۔ تو ایک بظاہر ایک عام آدمی سوچے گا کہ یہ سمجھ نہیں آئی بات، کہ بظاہر تضاد لگتا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس کو فضل قرار دے رہے کہ میرے لیے فضل ہے یہ، اور ایک جگہ اس کو دشمن قرار دے رہے ہیں اور فتنہ قرار دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے فتنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس کا دشمن بھی بن سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ فضل بھی بن سکتا ہے۔ اب وہ کیسے دونوں میں فرق ہوگا؟ فرق اس طرح ہوگا کہ اگر انسان کی نیت درست ہو کہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور تمام عبادات میں کوئی فرق نہ آئے، فرائض کے اندر خاص طور پہ نمازوں کے اندر، اور پھر وہ اس نیت سے کہ میں اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر، رشتہ داروں پر اور محتاجوں پر، غریبوں پر خرچ کروں گا، زکوٰۃ صدقات بھی دوں گا، تو یہ مال کمانا اس کے لیے فضل ہے، یہ مال اس کے لیے فضل ہے، اس کو تلاش کرو۔ وابتغوا من فضل اللہ، اس کو تلاش کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ لیکن اگر نیت یہ نہیں ہے اور نیت یہ ہے کہ مجھے تو بس دنیا کمانی ہے، صبح دوپہر شام رات ہر وقت ایک ہی دھن، ایک ہی فکر کہ میں کیسا پیسہ زیادہ زیادہ کما لوں، کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں کون لوگ جی رہے ہیں، کون لوگ مر رہے ہیں، کس کو کیا مصیبت آ رہی ہے، کسی کو کیا پریشانی ہو رہی ہے، مجھے کیا مدد کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر نہیں ہے، صرف مادہ پرستی ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں ہے کہ میں پیسہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں، بس پیسہ کمانا چاہیے۔ تو یہی پیسہ اس کے لیے فساد ہے، یہی پیسہ اس کے لیے فتنہ ہے، یہی پیسہ اس کے لیے دشمن ہے، یہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پیسے بنا لیے، پیسے انسان نہیں بنا سکتا، پیسے در حقیقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، کہ تم غریبوں کو مال دو اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ کیا پتہ چلا اسے کہ مال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ تلاش کرو اس مال سے جو اللہ تعالیٰ تم کو دیا، تمہارا آخرت کا گھر، اس مال کے ذریعے سے آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
لیکن ساتھ ساتھ فرمایا ولا تنسا نصیبک من الدنیا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ سارا خرچ کر ڈالو، اپنا بھی حصہ رکھنا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دے کر احسان کیا، تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور غلط طریقے سے مال کما کر، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مال کما کر فساد مت مچانا زمین میں، کیونکہ اگر یہی مال، ہماری نیت بہت اچھی ہے، بہت زبردست نیت ہے کہ بھائی ہم اس سے صدقہ خیرات کریں گے، لیکن کوئی بندہ حرام طریقے سے کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دینا، رشوت لینا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ رشوت ہے۔ ہر محکمے کے اندر، ہر ادارے کے اندر اچھے بظاہر دیندار لوگ، بعض اوقات بعض لوگوں کی داڑھی بھی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو بچے بھی حفظ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رشوت لے رہے ہوتے ہیں، رشوت نہیں چھوڑتے، الیاذ باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایما جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ جسم کا جو ٹکڑا حرام کام سے پرورش پایا ہو وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ جب ہم روزی کھاتے ہیں نا، تو جو روزی ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، تو اگر وہ حرام کمائی سے کمائی گئی ہو، چاہے کتنی بڑی اچھی نیت کی بھی ہو، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ الیاذ باللہ دوزخ میں جانے کی، وہ جسم کا وہ حصہ دوزخ میں جانے کا الیاذ باللہ مستحق ہوگا۔ تو اب رشوت ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سود ہے۔ لوگ جو ہے تعویلیں کرتے ہیں کہ جی وہ سود جو تھا وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور بس وہ ابھی جو موجودہ سود ہے، جو بینکنگ کا سود ہے، یہ سود نہیں ہے، اور یہ تو وہ ہے، اور وہ تجارت ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر یا پھر یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو موجودہ اسلامی بینکنگ کا نظام ہے وہ تو اس سودی نظام سے کافی ملتا جلتا ہے، اب کان یہاں سے پکڑے یا کان گھما کے پکڑ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حرام جو بالکل قطعی طور پہ حرام ہے، وہ تو ہم اس پہ کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ ایک سود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی روح سے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ جو سود نہیں چھوڑے گا وہ اللہ اور رسول سے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لے۔ اور کتنے سخت وعیدیں آئی ہیں سود کمانے والے کے اوپر اور سود کھانے والے کے اوپر، یہ سود کی مدد کرنے والے پر کتنی سخت لعنت آئی ہے۔ تو کیا یہ لعنت اور یہ قرآن پاک کی آیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود تھی؟ کیا اس کے بعد سود نہیں ہوگا؟ شاید اس زمانے میں اتنا سود نہ ہوتا ہو جتنا کہ اب سود موجود ہے۔ پوری دنیا، ہمارا ملک، ہماری قوم سود میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن سود کو نہیں چھوڑتے اور تعویلیں کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اسلامی بینکاری ہمارے اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مقصد تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے کوئی کام کر رہا ہو اور ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو نہ کریں۔ بہت سی چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی پیچھے مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، اس طرح کرو تو جائز ہے، اس طرح کرو تو ناجائز ہے، یہ کیا بات؟ یہ بہت ساری باتیں لوگ سوالات کرتے ہیں۔ ویسے
حالانکہ یہ سوال دین جو دین کو سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی دین در حقیقت اتباع کا نام ہے. دین جو ہے وہ اپنے دماغ اور اپنے عقل کے گھوڑے تلاش کرنے کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں مغرب میں 3 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم لوگ. اگر ایک آدمی کہے گا نہیں یار میں 1 رکعت 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھوں گا, 1 رکعت زیادہ ہی تو پڑھ لی, کیا اس میں کیا خرابی کی, 2 سجدے زیادہ کر لیے, 1 رکوع زیادہ کر لیا, اور فجر کی نماز میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لوں, ہوگا نہیں. ایک آدمی طواف کرتا ہے اور سعی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار سعی کرنے کے بجائے میں 7 چکر لگانے کے بجائے 10 چکر لگا لیتا ہوں, یہ 5 چکر لگا لیتا ہوں, یا 10 چکر صحیح کے 7 چکر لگانے کے بجائے 10-15 چکر لگا لیتا ہوں. سارا غلط ہو جائے گا. حج کے زمانے میں آپ دیکھیے وہ کہتا ہے کہ جی ویسے تو نماز بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اب فرمایا کہ حج کے زمانے میں سب لوگ مینا چلے جائیں, وہاں جا کے رہیں, وہاں پہ نمازیں پڑھیں, اور پھر عرفات چلے جائیں, وہ ایک میدان کے اندر کھلے میدان میں, وہاں پہ چلے جائیں, پھر وہاں سے مزدلفہ چل جائیں. اب ایک آدمی کہے کہ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرا اصل ثواب تو میرا اس پہ حرم شریف کے اندر نماز پڑھنے کا ہے, تو حج ادا ہوگا اس کا. تو بھائی اتنی ساری چیزیں, قربانی ہے, کوئی کہتا ہے جی میں قربانی نہیں کرتا, قربانی کے بجائے اتنے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں لوگوں کو, وہ زیادہ ضرورت ہے, لوگ گوشت وغیرہ کی اتنا مسئلہ نہیں ہے, تو جو ہے میں صدقہ کر دیتا ہوں, کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ چیز ہمارے لیے جائز ہو جائے گی. ارے بھائی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھو, خود عالم مت بنو. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, ہمارے یہاں حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ تشریف لائے تھے, تو یہاں پر ہم سو چھوٹے تھے, لیکن ہم نے بڑوں سے سنا کہ جب وہ جانے لگے تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو پاکستان کیسا لگا؟ انہوں نے کہا پاکستان بڑا اچھا لگا, اور لیکن اس میں ہم نے یہاں 2 باتیں پائی ہیں. ایک تو یہاں پر ہر آدمی ڈاکٹر ہے اور ہر آدمی عالم ہے, یعنی کہ جس سے پوچھو کوئی بیماری ہو وہ اپنا نسخہ ضرور پیش کر دے گا کہ آپ بھی کھائیے, چاہے وہ حکیم ہو ڈاکٹر ہو حقیقت میں نہ ہو. اور دوسرا ہر آدمی عالم ہے, کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس علم ہے پورا کا پورا, اور اس سے وہ سارے مسئلے مسائل اس کو پتہ ہیں. تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے. آپ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے کچھ کھجوریں آئیں. وہ کھجوریں بڑی اعلیٰ قسم کی تھیں, اچھی کوالٹی کی تھیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی زبردست کھجوریں, کیا تمہارے یہاں اتنی اچھی کھجوریں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ رسول اللہ وہ میرے باغ میں جو کھجوریں تھیں وہ تو اتنی اچھی کوالٹی کی اچھی والی نہیں تھیں, تو میں نے یہ کیا کہ 2 صاع, جیسے کلو ہوتا ہے اس زمانے میں صاع ہوتا تھا ایک پیمانہ, تو یہ کہا کہ میں نے 2 صاع گھٹیا کھجوروں کو تبدیل کر لیا, مبادلہ کر لیا, تبدیل کر لیا ایک اچھی صاع کے کھجوروں کے ساتھ. یعنی 2 صاع جو گھٹیا کھجوریں تھیں ان کو اچھی صاع دے کر لے لیا. تو حضور نے کہا اوہ ہوا عین الربا, ہوا عین الربا, اوہ یہ تو سراسر سود ہے, سراسر سود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہیں اگر یہ کرنا ہی تھا کہ میرے لیے اچھی کھجوریں لانی تھی تو تم یہ کرتے کہ پہلے یہ والی جو کھجوریں تھیں نا جو گھٹیا والی تھی ان کو بازار میں بیچتے, اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے اس سے تم نئی والی کھجوریں خرید لیتے. اب دیکھیں آخر میں تو وہی ہوا نا, اینڈ رزلٹ تو وہی نکلا کہ آپ نے اچھی کھجوریں کھائیں, لیکن ایک پروسیس, ایک طریقہ کار اپنایا گیا. اب کوئی کہے گی کیوں طریقہ بنایا, یہ تو بات وہی, کان یہاں سے پکڑو گھما کے پکڑ لو, یہ کیا ہے یہ؟ اب یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ کیا اس کے اندر کیا حکمت ہے. ہماری تو دیکھیں وہی اسی وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب انسان کی جو عقل ہے, انسان کے حواس خمسہ ہیں, وہ عاجز آ جائیں کسی چیز کو سمجھنے سے. آج آپ دیکھیے کہ جو اقتصادی نظام ہے اس پہ ورلڈ بینک, ورلڈ اکنامک فورم, یہ وہ پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں, وہ ہر وقت ہر سال غور کرتے ہیں اور نئے نئے طریقے
ہر سال طے کرتے اس سال جو ہے وہ آئی ایس رول یہ آ گیا اور باسل کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا، اب یہ ریگولیشن آ گئی. وہ ہر دفعہ نیا سوچ سمجھ کے کرتے، پھر وہ کہتے نہیں یہ ایکسپائر ہو گیا، یہ کارآمد نہیں ہے. پہلے سوشلزم آیا، وہ سوشلزم اس لیے آیا تھا کہ وہ کہتے تھے جی کیپٹلزم صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بڑے مفاسد ہیں اور امیر امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا سوشلزم اور کمیونزم آنا چاہیے جس میں مساوات ہو. لیکن وہ نیچرل طریقہ نہیں تھا، وہ فیل ہو گیا تو دوبارہ کیپٹلزم کی طرف چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ طریقے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کی جو ہدایات ہیں خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، آپ ان ہدایات پر جو شریعت میں معاملات سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں ان پر عمل کر لیں، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو احادیث میں بیان فرمایا ہے، اس پر عمل کر لیں تو پوری دنیا میں فساد دور ہو جائے، ایک منصفانہ تقسیم ہو جائے پیسے کی. ابھی جو یہ ہوا ہے نا کہ چند لوگ جو ہیں وہ اتنے مالدار ہیں کہ ساری دولت ان کی ایک طرف اور سارے غریب ایک طرف. یہ جو اتنی زیادہ عدم مساوات ہے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے لوگ بالکل برابر ہوں، یقیناً کچھ مالدار ہوں گے کچھ غریب ہوں گے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، کہ ہم نے تقسیم کی ہے دولت کو اور بعض کو بعض کے اوپر بھی رکھا ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کے لوگ کام آ سکیں. اگر سبھی مالدار بن جائیں گے تو کون باس ہوگا اور کون اس کا نیچے امپلائی ہوگا؟ تو یہ تو ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہاری ساری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جائے. تو ایک اعتدال ہر چیز میں، ایک مساوات، ایک منصفانہ تقسیم، یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اصول بتلا دیے، ایسے پہرے بٹھا دیے کہ چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. تو اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو. ہم کون سا پرفیکٹ ہیں؟ اگر اسلامی بینکنگ کے نظام میں کچھ خرابیاں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ہو گئے، بلکہ اگر بزرگ علماء کرام جو فقہ کو سمجھتے ہوں، جو تمام علوم کو سمجھتے ہوں، اگر وہ صحیح طریقے سے نگرانی کریں تو اور ان کے دماغ میں ایک ویژن ہو اور ایک مقصد ہو، تو اس کو کس طرح لے کے جانا ہے اور کہاں پہ لے کے جانا ہے اور کہاں تک لے کے جانا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک تصور ہے، ایک پورا کا پورا ایک ہدف ہے جو کہ پورا کرنا ہے. اب یہ جو موجودہ بینکنگ کا سسٹم ہے یہ 200 سال میں جا کے پنپ کے یہاں تک پہنچا ہے. تو اس طرح یہاں تو یہ تو ابھی ابتدا ہے، ابتدا میں تو کوئی چیز ساری چیزیں چینج نہیں ہو سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم یہ تو ہوا کہ تبدیلی کر دی کچھ نہ کچھ. لیکن ساتھ ساتھ انسان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ سوچے کہ مجھے کس طریقے سے حکمت کے ساتھ آہستہ 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 کر کے اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنا ہے، اس نظام کو بہتر سے بہتر کرنا ہے جو کہ مقاصد شریعت کے قریب ہو. تو یہ انسان سوچے. تو خلاصہ یہ بات کا، ٹائم ختم ہو گیا، خلاصہ یہ ہے بات کا کہ بھائی حلال روزی تلاش کرنا یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کے لیے چاہے تجارت ہو، چاہے کسب معاش کا کوئی بھی طریقہ جائز طریقے سے اپنایا جائے، اس میں کام کو حلال طریقے سے سر انجام دیا جائے، اپنا وقت پورا دیا جائے. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَيْهِمْ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ایسے لوگ جو تطفیف کرتے ہیں کہ جو کام کا وقت آتا ہے یا تولنے کا وقت آتا ہے تو کم تولتے ہیں، کم تول کر دیتے ہیں، اور جب وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ ملازمت میں بھی ہے کہ ملازمت کے اندر آدمی کام پورا سر انجام دے اور تنخواہ بھی پھر اسی کے حساب سے لے. اسی طرح ہر
تجارت کے اندر ہے کہ کوئی تجارت کے اندر کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی بدعہدی نہ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التجار یحشر فجارا الا من بر وصدق، کہ عام طور پہ تاجروں کو فاجروں کی صف میں اٹھایا جائے گا سوائے وہ لوگ جو نیکی اختیار کریں، سچائی کریں. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے روز اس کا حشر قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. تو آپ سنیے کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو یہ ہمیں اختیار کرنا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سارے فرائض صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس کے بعد کے جو فرائض ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.